إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آج کی اس نشست کا موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اگرچہ کہ ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر روشنی ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم نے آدم اور اس کے بعد نوح اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، درمیان میں دوسرے انبیاء علیہم السلام کا بھی ذکر ہم نے کیا۔ تو ہماری بات رکی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے کر۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی مختلف مناظرات اور ان کی دوسری دعوتی سرگرمیوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اپنی بیوی سارہ کے ساتھ، تو وہاں پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے سارہ علیہ السلام پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ان کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، تو اللہ نے اس ظالم کو بدترین سزا دی، اور ظالم نے تین مرتبہ توبہ کیا اور تین مرتبہ پھر لوٹ کر غلطی کی طرف آیا، لیکن آخرکار جب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طرفداری اور اللہ کی نصرت ہے، تو اس نے آخرکار سارہ علیہ السلام کو رہا کیا اور ساتھ ساتھ بطور تحفہ ہاجر علیہ السلام کو دے دیا۔ تو ہاجر علیہ السلام سارہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے یہاں شکریہ بجا لایا اور اس کے بعد ان لوگوں کو لے کر مصر کی سرزمین چھوڑتے ہیں اور شام کی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے رسول گزرے ہیں جن کی اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کو انہی کی اولاد میں اللہ نے محصور کر دیا، اور اس کے بعد جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب انہی کی اولاد میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی شریعت نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں شریعت نازل ہوئی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک بہت ہی زبردست رسول گزرے ہیں جو اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 5 ایسے رسول ہیں جنہیں قرآن نے اولو العزم من الرسل کہا، یعنی ان کا صبر اور ان کے استقلال کی مثال دی گئی ہے قرآن کے اندر۔ جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان میں یہ 5 بڑے ہی مرتبے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نوح، اس کے بعد درجہ آتا ہے ابراہیم کا، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں ان کا نمبر دوسرا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کے اندر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے رسول گزرے ہیں جنہیں اللہ نے اس آیت کے اندر کہا کہ وہ ایک اکیلے آدمی ایک پوری امت کے برابر ہیں۔ ایک اکیلے آدمی ہے، اللہ نے کہا امہ، یہ ایک امت کے برابر ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے مختلف باتیں بتائیں کہ کیوں اللہ نے ابراہیم کو امت کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد جتنی بھی شریعتیں، ان کے بعد جتنے بھی رسول آئے سب کے یہی امام ہیں،
اور ان کے بعد جتنی بھی امتیں نکل آئیں سب ان کی امت کے تابع ہوگی، اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو امت کہا۔ اور دوسرا یہ بھی قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی اور وہ زمین میں گھومتے تھے، کبھی آپ کو عراق میں نظر آتے ہیں تو کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی مصر میں نظر آتے ہیں تو کبھی جزیرہ عربیہ میں نظر آتے ہیں، تو اس وقت کی زمین میں گھوم گھوم کر سیر کر کر کے انہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ ان کے اتباع کرنے والوں کی تعداد اگرچہ کہ کم تھی، لیکن انہوں نے امتوں میں، اقوام میں، قوموں میں گھوم گھوم کر جب اللہ کی دعوت پیش کی تو اللہ نے ایک آدمی کو امت کے برابر ٹھہرا دیا۔ اتنا کام انہوں نے کیا کہ ایک پوری امت مل کے کر نہیں سکتی، اتنا کام انہوں نے کیا تو انہیں اللہ نے امت کا لفظ استعمال کیا ان کے حق میں، تو اللہ نے کہا امتن قانتن للہ، اور انتہائی پرہیزگار، انتہائی اللہ سے ڈرنے والے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وعدوں کو پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وفاداری اللہ کے حق میں بہت ان کی مشہور ہے۔ اللہ نے ان سے جو بھی کہا اور اللہ نے انہیں جو بھی بتایا سب پر انہوں نے عمل کیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو انہوں نے عمل کیا۔ مفسرین نے کہا وہ ابراہیم الذی وفا جو سورہ نجم کی آیت ہے، اس میں ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے جہاں اپنے عقیدے کے اندر گندگیوں سے عقیدے کو صاف کیا، وہاں انہوں نے اپنے جسم کا بھی اہتمام کیا۔ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ختنہ کیا، پہلے آدمی ہیں جو جسم کو صاف رکھنے کے لیے ناخون کو کاٹنے سے لے کر اور دوسرے علاقے میں جو شرمگاہ میں جو بال ہے یہاں اسے کاٹنے سے لے کر اپنے جسم کو صاف کرنے سے لے کر سب چیز پر انہوں نے عمل کیا۔ تو یہ پہلے آدمی ہیں جنہیں اتنی ساری باتیں بتائی گئی اور انہوں نے پوری باتوں پر عمل کر کے انہوں نے بہترین اللہ کے بندے ہونے کا ثبوت دیا، تو اس لیے کہا گیا کہ ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا خیر البریہ، آپ وہ ہیں جو تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمام مخلوقات سے بہتر وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے تھے، اسی لیے اپنے لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ آخری زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تازہ ہوتی تھی۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے 35 ایسی جگہیں ہیں، 35 ایسے مقامات ہیں قرآن کے اندر جن میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، ابراہیم علیہ السلام کی پذیرائی بنائی۔ کبھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ یہ ایک اکیلے امت کے برابر ہیں، یہ وفادار ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ نے ایک جگہ کہا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس امت کی اتباع کرنا ہے، تمہیں جس راستے پر چلنا ہے وہ ابراہیم کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم کے راستے میں چلنے کی اللہ نے تاکید کی۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے بڑے ہی عجیب و غریب معجزے سرزد کروا کر دکھائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی خواہشات کو اللہ نے پوری کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کا سیر کروایا۔ اور ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردے کو جلاتا ہے۔ بڑی ہی عجیب و غریب خواہش ابراہیم علیہ السلام نے کی، کہا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو جلاتا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مجھے اطمینان کی ضرورت ہے، میں اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کے 4 پرندوں کو لے کر آنا۔ 4 پرندوں کو لائے، حکم ہوا کہ ان پرندوں کے سروں کو کاٹ دینا، ذبح کر دینا، یعنی مار دینا۔ اور اس کے بعد حکم ہوا کہ جاؤ جا کر انہیں 4 پہاڑیوں میں رکھ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک ایک پہاڑی میں ایک ایک پرندے کو رکھ دیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ دور چلے جاؤ، دور ٹھہر کر ان سب کو بلاؤ، دیکھو کہ کیسے اڑ کر آتے ہیں تمہارے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام دور چلے گئے اور اس کے بعد ان پرندوں کو بلایا، تو یہ مردہ پرندے جن کے سر کاٹ دیے گئے تھے،
جنہیں ذبح کر دیا گیا تھا، یہ ابراہیم کی ندا پر اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو کیسے جلاتا ہے، مردوں کے اندر اللہ کیسے جان مارتا ہے اور کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی جب یہ خواہش پوری کی گئی تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم کو اپنے پاس بہت ہی قریب رکھا ہوا ہے، اسی لیے ان کی ہر خواہش کو پوری کی جاتی ہے. یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے تو آزمائش کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں مکمل طور پر اترنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو ہر اعتبار سے آزمایا، اور آپ دیکھیں گے چند آزمائش کے واقعات آپ کے سامنے آنے والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا. فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. خلیل اس آدمی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جسے بہت ہی قریب کر لیا جاتا ہے، جو بالکل دوست، بالکل یار جیسا ہو جاتا ہے، اسے خلیل کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. تو اسے معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ جلائے گا، سب کو دوبارہ اٹھائے گا، تو سب ننگے ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں بادشاہی کیوں نہ رہا ہو، چاہے دنیا میں اس کا کیا ہی مرتبہ کیوں نہیں رہا ہو، لیکن جب قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا سب ننگے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جسے کپڑا دیا جائے گا پہننے کے لیے، سب سے پہلے لباس جسے دیا جائے گا کہ زیب تن ہو، وہ ہوں گے ابراہیم علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر نہیں کیا بلکہ کہا کہ ابراہیم ہوں گے جنہیں سب سے پہلے پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ان کا کتنا بڑا مرتبہ رہا ہوگا. اور ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم تو تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ پر درود بھیجیں. یا رسول اللہ، ہمیں سکھائے کہ کیسے درود بھیجا جائے، وہ کیا کلمات ہیں، وہ کیا الفاظ ہیں جنہیں ہمیں پڑھنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر درود ابراہیمی کی تعلیم دی. کہا کہ کہو اے اللہ محمد پر صلوات ہو اور آل محمد پر صلوات ہو. درود ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو. اور یہاں تک بات نہیں روکی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ کہا کہ تم بہترین درود پڑھنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو مت بھولو. تو حکم ہوا کہ درود بھیجو ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. اور پھر اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد پر برکتیں نازل کر، اے اللہ آل محمد پر برکتیں نازل کر، محمد کے خاندان والے، محمد کے خانوادے پر برکتیں نازل کر. بات یہاں تک نہیں رکی، بات آگے بڑھی اور وہاں پر ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر آیا کہ اللہ ان پر بھی برکتیں نازل کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین درود سکھائی اور اس درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو نہیں بھولا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری امت، ان دونوں میں بڑی گہرائی اور بڑی گہری تعلقات ہیں، انہیں ہمیں سمجھنی چاہیے. تو چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اب شام پہنچ جاتے ہیں. آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی اور وہاں سے وہ بابل جاتے ہیں، عراق کے مختلف علاقے میں گھومتے ہیں اور اس کے بعد مصر میں جاتے ہیں اور آخر کار اللہ کے حکم پر یہ فلسطین شام میں آ کر اپنا پورا حصہ یہاں پر روک لیتے ہیں، یہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جب شام میں رکے تو وہاں پر ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 86 سال کی، 86 ایئرز کی ہے، بڑی عمر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے،
وہ ہیں، اور ان کی بیوی ہیں سارہ جو ان پر ایمان لائی، اور ان کے ایک بھتیجے جن کا نام لوط تھا وہ بھی ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ نے جب ابراہیم کو امت کہا اس لیے کہا کہ ان کی پوری دعوت پر صرف 2 لوگ ایمان لائے ہیں. بابل کا مناظرہ، عراق کی دعوت، مصر کی دعوت، سارے علاقے میں گھوم رہے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانے والے صرف 2. ایک ان کی بیوی جو آگے چل کے بیوی بنتی ہے، نمبر 2 ان کے بھتیجے جن کا نام تھا لوط. اور جیسے ہی شام پہنچے لوط علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ انہیں اور آگے بڑھا دیجئے اور آپ فلسطین میں رک جائیے. تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رک جاتے ہیں اور لوط علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ آگے چلیں اردن میں، یہاں آپ کو کام کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام پر گفتگو کریں گے اس علاقے کی تفصیل آپ کے سامنے لائیں گے. تو لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے یہ دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں جسے آج کل صدوم کہا جاتا ہے، جو اردن جوڑن کے بعض علاقے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہیں اور وہ ہیں بس. اب یہ 2 فلسطین میں ہیں، یہ 2 مسلمان ہیں. اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عمر ہو گئی ہے. دیکھیے عزیز ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو توڑا تھا، یہ واقعہ ہم نے سنا ہے آپ کی، جب انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑا، قرآن نے کہا کہ یہ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم. تو قوم کی بت توڑتے ہیں، بتوں کو توڑتے ہیں، تو وہ ایک نوجوان تھے. بابل جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے مناظرہ کرتے ہیں، وہاں کے بادشاہ سے مناظرہ کرتے ہیں، تو نوجوان تھے. جب شام میں آئے ان کے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوا، ان کی عمر 86 سال کی ہو گئی ہے. تو دیکھیے پوری مدت کہاں گزارتے ہیں، اتنی لمبی مدت، لگ بھگ سمجھیے کہ 60 سال یا پھر 70 سال، یہ لمبی مدت انہوں نے صرف اللہ کے دین کی دعوت کی ہے. کوئی ان کے ہاں گھر نہیں ہے، کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے، بس یہ اللہ کے نام میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی گئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. تو جب بڑی عمر ہو گئی، فلسطین میں آ کے سیٹل ہو گئے، تو یہاں پر ایک اولاد کی یاد آئی. تو مائی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیوں نہ آپ یہ جو میری لونڈی ہے ہاجر، اسے آپ اپنے پاس لے لیں، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بچہ دے گا. تو ایسے ہی ہوا. تو ابراہیم علیہ السلام جب ہاجر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بطن میں ایک بچہ دے دیتا ہے، اور جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پہلی مرتبہ لڑکا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا. اسماعیل کا معنی عبداللہ کا آتا ہے، اللہ کے بندے کا آتا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام یہاں جب پیدا ہوئے تو مائی سارہ غیرت میں آ گئی کہ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں، اور ان کی جو لونڈی تھی ہاجر ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ غیرت میں آ جاتی ہیں. عورت تھی، انسان بشری تقاضا یہ ہوتا ہے. کیا مطلب غیرت میں آنے کا؟ انہیں جب بھی دیکھتی تو انہیں غصہ آتا، جب بھی ان کے ہاتھ میں بچہ دیکھتی تو انہیں غصہ آ جاتا، یہ بے قرار ہو جاتی. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں انسان ہوں، یہ مجھ سے غلطی بار بار ہو جا رہی ہے، تو لہٰذا آپ اسے میرے نظروں سے دور کر دیں، کہیں دور لے کر چلے جائے. اور اللہ کا بھی حکم ہوا، مائی سارہ کے حکم پر اللہ کا حکم نازل ہوا کہ آپ ہاجر کو لے کر جائیں، اس بچے کو لے کر جائیں کہیں دور دراز علاقے میں انہیں چھوڑائیں. اور اللہ کا حکم ہوا کہ انہیں مکے کے اندر چھوڑ دیا جائے. تو اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام اب لمبے سفر پر نکلتے ہیں. اب اس بار رخ جزیرہ عربیہ کے طرف ہے جہاں پر مکہ واقع ہے. تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان دونوں کو لایا اور ان دونوں کو کعبے کے پاس، جو اس وقت اس کی بنیادیں تھیں، کوئی عمارت نہیں تھی، ایک اونچا علاقہ تھا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لاتے ہیں. اور پورے مکے میں ایک بھی آدمی نہیں تھا، کوئی سیٹلمنٹس نہیں تھے، یہاں پر کوئی لوگ نہیں رہتے تھے. اور اپنے ساتھ دونوں کو لایا، دونوں کو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑا اور واپس جا رہے ہیں. ہاجر علیہ السلام کہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو انسان ہے ہی نہیں، یہاں پر درخت ہے، یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، صرف پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجور دے دیے ہیں، اور اس کے بعد آپ چل دے رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مائیں ہاجر بدبداتی ہیں، روتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کہتے، صرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یہ ان کے پیر پکڑ لیتی ہے، پکڑ کر کہتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ظاہری طور پر منظر ظالمانہ ہے. یہ تو قسم کا ظلم ہے کہ ایسی زمین میں ایک شیر خوار بچے اور ایک عورت کو چھوڑ کر چلے جائیں، نہ رہنے کا انتظام، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی چھت، نہ کوئی گھر. یہ تو ظاہری طور پر ظالمانہ منظر نظر آتا ہے. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام چونکہ یہاں پر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیا جا سکتا، انہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیا جا سکتا، انہیں کوئی بات بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی کہ میں اس وجہ سے تم دونوں کو یہاں پر چھوڑ رہا ہوں. کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش ہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ بالکل خاموش ہیں اور جا رہے ہیں. وہ پیچھے دوڑ رہی ہے، وہ ان کے پیر پکڑ رہی ہے، رو رہی ہے، بدک رہی ہے. اور جب مائیں ہاجر نے دیکھا کہ یہ ان کے اخلاق نہیں ہیں، یہ بڑے ہی رحیم اور کریم آدمی ہیں، یہ جب بھی کرتے ہیں جو ظاہری طور پر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا. تو فوراً پوچھتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، کہا نعم، کہا ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ کو ادھر چھوڑ رہے ہیں. تو مائیں ہاجر قربان جائیں ان پر، ان کے ایمان پر. بالکل موت کا منظر ہے، چٹیل صحرا ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، پانی کی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہریالی دور دور تک نظر نہیں آتی. یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور لمبے سفر میں آئے تھے اور واپس اپنے علاقے جا رہے ہیں. یہاں پر ان کے لیے کوئی سہارا، کوئی یار، کوئی مددگار نہیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم پر چھوڑ رہا ہوں، مائی ہاجر نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، کہا اذن لا یضیعنا. توکل دیکھیے عزیز ساتھیو، اللہ پر بھروسے کا وہ معیار دیکھیے. اے کاش ہم یہ توکل کا معیار پیدا کر سکتے ہیں. کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر دوسری کوئی عورت ہوتی تو کہتی کیا؟ برباد ہو گئے، غارت ہو گئے، کہاں چھوڑ کر چلے گئے، صاحب مر جائیں گے، یہاں تو موت کے علاوہ کچھ اور نہیں. لیکن توکل دیکھیے، مکمل توکل. یہ توکل عزیز ساتھیوں اگر کسی نے اللہ پر اعتماد اس طریقے سے پیدا کر لیا، وہ آدمی نقصان نہیں اٹھاتا. جان لیجیے، آپ اللہ پر آپ کا توکل مضبوط ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور جو بھی اللہ میرے ساتھ کر رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے. اگرچہ کہ آپ کو چیز پسند نہ آئے، ظاہری طور پر آپ کو اسے لے کر کراہت آپ کے دل میں ہے، آپ اسے ناپسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ اللہ ہی کر رہا ہے تو عزیز ساتھیوں نقصان ہونے کا امکان ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ سنیں گے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں پوری بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں. پیچھے سے فرعون پورا لشکر لے کر آ گیا، سامنے سے سمندر، پیچھے سے فرعون کا لشکر. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ آپ نے کیا کر دیا، آگے سے موت پیچھے سے موت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، کلا ان معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، یہ اللہ کا حکم تھا. تو توکل کا معیار عزیز ساتھیوں یہ بہت بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کے ڈسکشن کے درمیان جو چیز ہم کو سیکھنی ہے وہ یہی توکل ہے. تو فوراً یہ اللہ کی بندی کہتی ہے اذن لا یضیعنا، اگر یہی معاملہ ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ بہترین عبادت ہے. اللہ سے اچھی امید کہ اللہ میرے لیے جو بھی کرے گا اچھا ہی کرے گا. اللہ مجھے چاہتا ہے، میں جتنا اپنے آپ کو چاہتا ہوں اس سے کئی درجے زیادہ اللہ مجھے چاہتا ہے، اور وہ میرے لیے صرف اچھا ہی کرے گا. یہ اچھی امید ساتھیوں آج ہمارے معاشرے میں یہ سوچ تقریباً ناپید ہے، دکھتے ہی نہیں ایسے لوگ. ہر آدمی شکایت کرتا ہے اور ایسے پیش کرتا ہے گویا کہ اللہ اس آدمی کا دشمن ہے، اللہ اسے انتقام لینا چاہتا ہے، اللہ اسے عذاب دینا چاہتا ہے. اگر کسی کی ایسی ہی سوچ ہو تو یاد رکھ لیں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. آدمی کی سوچ اللہ کے تعلق سے اچھی ہونی ہے، اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر ڈھیر سارے نقصانات اٹھا رہا ہے، لیکن اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے. یہ بہترین عبادت ہے. الثقۃ باللہ، اہل علم نے کہا کہ یہ بہترین عبادت ہے کہ آپ اللہ کو لے کر اچھی سوچ رکھیں کہ اللہ میرے ساتھ صرف اچھا ہی کرے گا. تو مائی ہاجر نے یہی کہا کہ اذن لا یضیعنا، اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا دور چلے گئے کہ وہاں سے یہ ماں بچے نظر نہیں آ رہے تھے، اور ایک ٹیل میں ٹھہر کر
ابراہیم علیہ السلام یہ تاریخی دعا پڑھتے ہیں جس کا ذکر قرآن کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہتے ہیں اللہ میں نے میری نسل کو، اسکنت من ذریتی، میری بعض نسل کو، پوری نسل تو نہیں ہے، نسل تو وہاں بھی ہے فلسطین کے اندر، تو میری بعض نسل کو اے اللہ میں اس وادی میں چھوڑ رہا ہوں جس میں کوئی ہریالی نہیں ہے، اللہ اکبر، جس میں کوئی ہریالی نہیں ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے وادی کے ساتھ ہریالی کی بات اس لیے کی کہ یہاں پر جینا ممکن نہیں ہے، یہاں پر جینا ممکن نہیں ہے، ایسی جگہ میں میری نسل کو چھوڑ رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور چھوڑ کہاں رہا ہوں؟ تیرے مبارک گھر کے پاس، اگرچہ کہ وہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، ابھی بنے نہیں ہیں، وہاں پر صرف بنیادیں ہیں، بنیادیں۔ تو اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کے پاس ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑا، اور یہ تاریخی دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے، اور عجیب و غریب دعا ہے۔ ایک ایسی جگہ نسل کو چھوڑا جا رہا ہے جہاں پر نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، تو پہلی دعا ہونی کیا چاہیے کہ اللہ انہیں زندہ رکھ، اے اللہ انہیں کھلا پلا، اے اللہ ان کی حفاظت کر چور چکوں سے اور جانوروں سے، ان کی حفاظت کر، یہاں پر کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دعا نہیں ہوئی، یہاں پر دعا ہوئی لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ نمازی بن جائیں، یہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، اللہ اکبر۔ کیونکہ معلوم ہے کہ جو آدمی نماز قائم کرتا ہے اس کی تو حفاظت اللہ کرتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ، اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی وہ سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ یہ صرف فجر کی نماز، اب اس کے بعد ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، یہ نمازیں ہی نمازیں ہیں۔ نماز کے آس پاس ہماری زندگی گھومتی ہے، مومن کی زندگی نماز کے آس پاس گھومتی ہے۔ نماز پہلا ہے، دوسرے کام بعد۔ جس کسی نے نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی اس سے بہتر آدمی دنیا میں کوئی نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ، ان کے اخلاق ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کو لے کر بزی رہتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا پہلے سوچتے ہیں کہ نماز ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس کے بعد دوسرے کام۔ نماز کے آس پاس پوری زندگی گھومتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ اگر ہم نے کر دیا تو عزیز ساتھیوں ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز ہمارے لیے آخری پریفرنس ہے، کوئی کام آ گیا کام میں بزی ہو گئے، بھائی نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ آپ کام کرنے کے لیے گئے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ وہ کام آسان ہو جائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ کام آسان کرے، اور آپ نماز چھوڑ دی۔ بھائی یہاں کام آپ کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں سلام پھرنے کے ساتھ اٹھ کر دوڑتے ہیں کہ پوچھتے ہیں تو بھائی ذرا بزی ہے، جب لوگ ملنا ہے، ایک کام آ گیا۔ بھائی آپ کے کام یہاں ہوتے ہیں پورے، یہ جو سجدہ جو آپ کرتے ہیں یہ کام آپ کے کرتا ہے، یہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ آپ کے معاملات کو آسان کرتا ہے۔ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں آپ کو آنا ہے، یہاں آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ لیکن عجیب و غریب معاملہ، شیطان نے لوگوں کو ایسے غفلت میں ڈالا، دنیا کی محبت میں لوگ ایسے آ گئے کہ نماز کی اہمیت ان سے جاتی رہی۔ یاد رکھ لیجئے یہ نماز ایک ایسی چیز ہے اگرچہ کہ روز آنا 5 مرتبہ، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ جب ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز کی کتنی وزن ہے، کیا زبردست چیز اللہ نے ہمیں دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے یہ دعا کیا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ پہلی دعا یہ ہے کہ نمازی بن جائیں، نماز قائم کریں، میری نسل، میری ذریت، میری اولاد بے نمازی کیوں؟ اے ہو نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ یہ دو چیزوں، اب قرآن کا مطالعہ کریں گے، ان کی دعاؤں کو پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو لے کر بڑے ہی پریشان ہوا کرتے تھے۔ پہلے شرک کی نحوست سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں، ربی اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا لے، اللہ اکبر، بت پرستی سے بچا لے۔ اس کے بعد اے اللہ نماز قائم کرنے والے، شرک سے بچے نماز قائم کریں، شرک سے بچے نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیغام تھا، تو انہوں نے اللہ کے یہاں دعا کی، کہا کہ اللہ نمازی بنا دے، یقیم الصلاۃ۔ اس کے بعد دیکھیے وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہا اے اللہ
لوگوں کے دلوں کو موڑ کر ان کی طرف کھینچ کر لا. تہوی الیہم یعنی اڑتے ہوئے، لوگوں کے دل اڑتے ہوئے ان کی طرف آئے، ساری دنیا کو ان کے طرف آنے والا بنا دے. یہی دعا ہے عزیز ساتھیو جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ساری دنیا سے لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں. یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ ساری دنیا کا مرکز ہے، یہاں پر لوگوں کو آنا ہے، یہی ان کا ہیڈ کوارٹرز ہے، یہی ان کے جو ہیڈ آفس ہے، یہاں سے ان کے پورے کام ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو دعا کی، کیسی جگہ دعا، اللہ اکبر. اب ایک آدمی بھی نہیں ہے پوری وادی میں، ابھی 2 لوگ چھوڑے ہیں، دو بندوں کو چھوڑا، پوری وادی چٹیل صحرا، تپتی ہوئی دھوپ، پانی کا کوئی تصور نہیں، ہریالی ایک پتے کا بھی تصور نہیں ہے. اب وہاں پر یہ دعا کہ اللہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو یہاں پر متوجہ کر دے، اور ایسا کر کے لوگ اڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تیسری دعا کہا کہ اے اللہ انہیں بہترین میوے کھلا. ارے بھائی وادی میں ایک پتا بھی نہیں، یہاں پر میوے کہاں سے آئیں گے؟ یہاں پر میوے کہتے ہیں پھلوں کو، سیب، انار، انگور، یہ جو پھل ہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ انہیں بہترین میوے کھلا. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی صادق آئی کہ ساری دنیا میں جتنے بھی میوے ہوتے ہیں وہ بکتے ہیں مکہ میں، یہاں مارکیٹ ہے ان کی، یہاں پر لا کے بیچیں، یہاں کے لوگ کھائیں گے، بعد میں ساری دنیا کے لوگ کھائیں گے. اللہ نے ایسے کر دیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا. لعلہم یشکرون، اے اللہ یہ اس لیے تاکہ وہ شکر گزار بندے بن جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے تاریخی دعا کی اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر چل دیے. اب یہاں پر حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بالکل شیرخوار بچے ہیں اور رو رہے ہیں. مائیں حاجر اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اب دیکھ رہی ہیں کہ ان کے پاس تھوڑا سا پانی ہے اور تھوڑے سے کھجور کے دانے ہیں. یہ چند دنوں میں ختم ہو گئے، اس کے بعد بچے کو پانی کی ضرورت ہے. اب یہ کھائے گی نہیں، پیے گی نہیں تو بچے کو کہاں سے دودھ پلائے گی؟ تو بچہ رونے لگتا ہے. تصور کرے اس منظر کو، بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہے. بچہ رونے لگتا ہے، بچہ بدک رہا ہے، بچے کو پانی چاہیے، پانی نہیں ہے، پورا ہو گیا ہے، سب کچھ کھا لیا ہے چند دنوں میں. اب وہاں پر حاجر علیہ السلام کو اب انہیں تلاش ہوئی کسی بھی ایک انسان کی، کسی بھی ایک مدد کی. دوڑتی ہیں، دوڑ کر جاتی ہیں صفا کی پہاڑی میں، کھڑی ہو کر دور سے دیکھتی ہیں کہ کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد پہاڑی کے نیچے آتی ہیں، وادی آ گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا کر بڑی تیزی سے دوڑتی ہیں، بڑی تیزی سے دوڑ کر وادی کٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد پہاڑ پر چڑھتی ہیں، اس طرف مروہ کا پہاڑ. اب اس پہاڑ پر کھڑی ہو گئی اور وہاں سے دیکھ رہی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آ رہا ہے. دوڑ رہی ہیں، یہی بچے کو آ کر دیکھتی ہیں، بچہ رو رہا ہے اور پھر دوڑ رہی ہیں. اب انہیں تلاش ہے کہ کوئی ایک مدد مل جائے، ان کے بچے کی جان بچ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اس بندی کا یہ خلوص اتنا پسند آیا کہ کہہ دیا کہ قیامت تک جب بھی حج ہوگا وہاں پر صحیح ہونا ضروری ہے. بغیر صحیح کہ آپ کا حج نہیں نہ آپ کا عمرہ ہے. اللہ نے اس عمل کو آپ کے حج اور عمرہ کے ارکان میں سے بنا دیا. اگر آپ صفا مروہ کے درمیان نہیں چکر کاٹیں گے آپ کی صحیح نہیں ہوتی، نہ آپ کا عمرہ ہے نہ آپ کا حج ہے. اہم رکن بنا دیا. یہ وہ اخلاص، یہ وہ اللہ کے طرف لوٹنے کا جذبہ عزیز ساتھیوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ نے عبادت میں تبدیل کر دیا. اللہ نے اس عمل کو، اس حرکت کو، اس دوڑ کو عبادت میں تبدیل کر دیا. اب اس کے بعد جب یہ 7 مرتبہ چکر کاٹ لیتی ہیں تو اس کے بعد نیچے آتی ہیں اور اپنے بچے کے پاس آتی ہیں. بچہ چیخ چیخ کر روتا ہے تو اچانک انہیں کوئی آواز سنائی دیتی ہے. پلٹ کر دیکھتی ہیں تو وہاں پر ایک ملک ہے، اپنے پر کو وہ زمین میں مار رہے ہیں، اور جیسے ہی زمین میں مارتے ہیں زمین سے چشمہ نکل آتا ہے، پانی کا فوارہ نکل آتا ہے. یہی اللہ ناممکن کو ممکن کرنے والا. ان اللہ علی کل شیء قدیر الیس اللہ بکاف عبدہ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بھئی ہمارے پریشانی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی پریشانی کہ میں برباد ہو گیا، اس مسئلے کا حل نہیں، یہ حل ہی نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیجئے جب آپ نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، ساتھ ساتھ آپ یہ جان لیجئے کہ ناممکن کو ممکن کرنا یہی اللہ کا کام ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے ناممکن تھا لیکن اللہ نے ممکن کیا.
یہ ستارے، یہ جو سیارے، یہ جو سورج، یہ چاند، کیا یہ ممکن تھا؟ لیکن اللہ نے ممکن کر دکھایا. تو کبھی بھی اللہ کے ہاں مایوس مت ہوئیے. اللہ کے ہاں ناممکن، امپاسبل نہیں ہو سکتا، یہ جملے کا کوئی دخل نہیں ہے. جب آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی طاقت اور اس کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یقینی طور پر جان لیجئے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو یہاں نہیں ہو سکتی. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو یہاں پر ہو نہیں سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ان کا یقین کہ اللہ نے یہاں پر فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے پر مارا تو پانی کے فوارے نکل آئے. فوارے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس چٹیل صحرا میں پانی زمین سے نکل آئے گا؟ اور وہی ہوا. اور پانی نکل آیا تو مائی ہاجر نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، دوڑ کر وہاں پر وہ حوض بناتی ہے اور وہاں سے پانی اٹھا کر پیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کہ مائی ہاجر اگر ایسا نہ کرتی تو یہ تو بہت بڑا کنواں ہو جاتا، بہت بڑا تالاب ہو جاتا، پانی بہت بڑا جمع ہو جاتا ہے. لیکن مائی ہاجر نے جب انہوں نے حوض بنایا اور یہاں سے پانی اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ زمزم یعنی رک جا. زمزم کا معنی رک جا ان کی زبان میں. تو وہاں پر وہ پانی رک جاتا ہے اور وہ ایک جھرے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو جھرا اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک جاری ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا جھرا نہیں جو اتنے سال رہا ہو. اسے تو سکنا ہوتا ہے. جھرا ایک مدت کے لیے، چند سالوں کے لیے، کہیں 100 سال کے لیے، اس کے بعد تو اسے رکنا ہوتا ہے. لیکن یہاں اب تک نہیں. اتنا پانی ہے، گورنمنٹ نے کبھی کبھار یہاں پر کھدائی کی تو یہاں پر غلطی سے اس کنویں میں لوگوں نے توڑ کی تو اتنا پانی آیا کہ پورا ٹنل بھر گیا. اتنا پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نکال لایا. تو آج تک لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے جاتے ہیں. لوگ پیتے ہیں، ایک دو لوگ نہیں پیتے، نہ جانے والے پیتے ہیں. وہ پیتے ہیں اور ساتھ خوب لے جاتے ہیں ساری دنیا میں. لیکن یہ پانی اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ختم نہیں ہوا. تو مائی ہاجر کی دعا اور انہوں نے کہا کہ زمزم رک جا تو یہ جھرے میں تبدیل ہو گیا. اب یہ پانی پیتی ہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں. اب جیسے ہی یہاں پر پانی آیا تو زندگی آ گئی، پرندے آ گئے، زمین میں ہریالی نکلنا شروع ہو گئی. تو جب پرندے آئے تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. یہ جو قافلے ہوتے ہیں یہ شام سے یمن جاتے ہیں تو انہیں یہ حجاز کے علاقے کو کٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ میپ دیکھیں گے تو یمن ایک ایسی زمین ہے جو بالکل ہری بھری زمین ہے. یہاں سے ایک پہاڑی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے تہامہ کہتے ہیں. یہ پہاڑی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور طائف میں آ کے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. اور طائف سے ایک دوسری پہاڑی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو مکے کے پہاڑیوں سے کنیکٹڈ ہے. تو طائف کی جو پہاڑی ہے وہاں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. لگ بھگ سمجھیے 2000-2500 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. انہیں تہامہ کی پہاڑیاں کہتے ہیں. یہاں پر بہترین بستیاں ہیں. آج یہاں پر طائف ہے، یہاں پر نماس ہے، یہاں پر بحا ہے، جو آج کے مشہور علاقے یہ سب ان پہاڑیوں پر ہیں جو بالکل ٹھنڈے علاقے ہیں، بالکل ہل سٹیشن جیسے علاقے ہیں. تو یہاں پر عزیز ساتھیوں ایک قافلہ گزر رہا تھا جو یہاں سے نکل کے وہ یمن کی طرف جا رہا تھا. تو ایک قافلے کو اچانک پرندے نظر آئے. قافلے والوں نے کہا کہ یہ پرندے تو پانی میں ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی پانی ہو تو یہ پرندے نظر آتے ہیں، اچانک یہ پرندے یہاں کیسے نظر آ رہے ہیں؟ تو مانا یہ کہ کہیں پانی ہے. تو فوراً اپنے لوگوں کو دوڑاتے ہیں کہ جا کے چیک کرو، آس پاس پانی نظر آ رہا ہے. تو لوگ دوڑے تو دیکھا کہ پانی ہے اور واپس آ کے قبیلے کے سردار سے کہا کہ یہاں پر تو خوب پانی ہے. تو قبیلے والے نے کہا کہ چلو آگے بڑھ کے پانی کے پاس جاتے ہیں. تو جیسے ہی پانی کے پاس پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک عورت اپنے ساتھ چھوٹے سے بچے کو رکھی ہوئی ہے. اب یہ قافلے والے طاقتور ہیں، ایک اکیلی عورت کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ لیکن انہوں نے منظر دیکھا. اب ان کے دل میں اتنا رعب آیا کہ ایک اکیلی عورت بچے کو لے کر اور اتنا سارا پانی، یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں. تو اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، ان کے دل میں ایک قسم کا ڈر ڈال دیا. تو انہوں نے آگے بڑھ کے مائی ہاجر سے اجازت مانگی. کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم چند دن کے لیے یہاں رک جاتے ہیں. تو مائی ہاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رک جائیں، لیکن پانی میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا. پانی میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، پانی ہمارے پرمیشن کے بغیر آپ لوگ نہیں پیئیں گے. وہ لوگ مان جاتے ہیں. اور مفسرین کہتے ہیں کہ مائے ہاجر نے انہیں اجازت اس لیے دے دی کہ وہ بھی لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہیں، ہے نا، وہ کب تک اکیلی پڑی رہیں گی، وہ بھی لوگوں کو دیکھنا چاہتی ہے. وہاں بستی، اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ بستی بسایا جائے. تو قافلہ آیا جنہیں بنو جرہم کہا جاتا ہے.
بنو جرہم کا قافلہ آیا. اب یہاں پر یہ پورا قبیلہ آباد ہو گیا. اب یہ ان کی بستیاں بن گئی. اب مائی عائشہ، مائی ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ادھر رہتے ہیں اور قافلے والے بھی ادھر رہتے ہیں. اب یہ دو بڑھتے گئے یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو جاتے ہیں. تو ان کی شادی اسی بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مائی ہاجر کی وفات ہو جاتی ہے. انہیں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو کہ کچھ تھا ہی نہیں، وہاں پر ایک مکمل بستی بن جاتی ہے اس پانی کی وجہ سے. اب ہوا ہے کہ اب یہاں پر ہاجر علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے. اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو جاتے ہیں. ان کی شادی بنو جرہم سے ہو جاتی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام جو ادھر فلسطین میں تھے، اب ان کے یہاں لگ بھگ 16 یا پھر 14 یا پھر 15 سال کے بعد ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جنہیں اسحاق علیہ السلام کہا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ان کا ایک لڑکا جن کا نام اسماعیل ہے جو مکے کے اندر ہے، ایک دوسرا لڑکا جس کا نام اسحاق ہے جو فلسطین کے اندر ہے. اسحاق علیہ السلام کی پیدائش بھی بڑا ہی عجیب منظر ہے. اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں تفصیل بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اچانک 3 مہمان آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ان مہمانوں کو دیکھا دوڑ کر گھر میں جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں. تو ایک بچڑا ذبح کر کے اس کے گوشت کو تل کے ان 3 مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ جو 3 مہمان آئے تھے انسان کی شکل میں تھے، اگرچہ کہ وہ فرشتے تھے، انسان کی شکل میں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گوشت کی بوٹیاں پیش کی کھانے کے لیے. تو یہ دیکھا کہ یہ ان میں سے کوئی کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، یہ فوراً ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. لوگ آئے ہیں، بڑے بزرگ لوگ نظر آتے ہیں اور ایک کھا نہیں رہے اور خاموش ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا، تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ڈرو مت، لا تخف. اللہ نے ہمیں لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے. ان لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ ہم آئندہ گفتگو کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کیسے جھگڑا کیا اور لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا. یہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کا موضوع ہے. یہاں پر صرف ہم یہ جاننا ہے کہ کیسے فرشتوں نے خوشخبری سنائی. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. تو بعد میں ان 3 فرشتوں نے کہا کہ ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں. ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا ہے، ان پر عذاب لے کر جانا ہے. تو راستے میں جب گزرے تو ہمیں حکم ہوا کہ آپ کی زیارت کر لیں. اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی زیارت کر لیں. تو ہم آپ کے پاس آئیں یہ خوشخبری کے ساتھ کہ آپ کی بیوی سارہ کو اب بچہ ہونے والا ہے، ان کی بطن میں ایک بچہ ہونے والا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سارہ علیہ السلام جو کھڑی ہوئی تھی ادھر، عربوں کا طریقہ اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کہ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی مہمان کے لیے جو بھی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں. اور عورتیں اندر پردے میں ہوتی ہیں، وہ مہمان کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں، اور اگر گھر والے کی بات میں کچھ بات ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو اندر سے ایڈ کرتی ہیں. یہ طریقہ تھا. تو جب فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم تمہارے یہاں بچہ ہونے والا ہے، تو مائی سارہ جو اندر کھڑی ہوئی تھی، قرآن کہتا ہے فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، تو اندر سے ہنسی کی آواز آئی. وہ تو خوش ہو گئی تھی، وہ تو بوڑھی عورت تھی. اللہ نے جب حکم دیا کہ فرشتوں انہیں خوشخبری سنائیں، تو خوشخبری جب سنتی ہیں تو اندر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت میں جس میں اللہ نے کہا فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، وہ بالکل عورتوں کی طرح اپنے چہرے کو پیٹتی کہتی ہے کہ کیسے مجھے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہوں، میں تو بانجھ ہوں، میرے یہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا، میں تو بانجھ ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ جو میرے شوہر ہیں یہ تو بوڑھے آدمی ہیں، بچہ کیسے ہو سکتا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے. نہ کہ صرف تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا بلکہ اس کا نام اسحاق ہوگا. نہ کہ صرف اسحاق ہوگا، وَمِن وَرَائِهِ یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے. تو یہاں پر بچے کے ساتھ ساتھ پوترے کی بھی جو ہے خوشخبری سنا دی گئی. تو یہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں سارہ علیہ السلام کے بطن سے. یہ پیدا ہوتے ہیں فلسطین کے اندر. یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہاں پر اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے تھے، ان کی عمر لگ بھگ 14 سے 15 سال کی ہو گئی تھی. تو یہ پورا منظر ہے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام وہ بار بار آتے مکہ اور مکے میں جا کر اپنے لڑکے کے تعلق سے معلومات کرتے اور اس کے بعد نکل جاتے.
تو حدیث اور قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی 4 زیارتوں کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں ان دونوں کو چھوڑنے کے بعد میں 4 زیارتیں کی. بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں, مکے میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیے کہ سبحان اللہ بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہے. گھر میں جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں تو اندر سے ایک عورت کھولتی ہے دروازہ, پوچھتے ہیں کہ تم لوگ ٹھیک ہو؟ تو عورت کہتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. پوچھتے ہیں کہ تمہیں حالت کیسی ہے؟ تو کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں تو فاقہ ہے, کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, ہم تو بڑی تکلیفی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہنا کہ گھر کے چوکٹ کو بدلا دیں. اس کے بعد چلے گئے. عجیب و غریب معاملہ ہے. لوگ آتے ہیں, بڑا لمبا سفر کرتے ہیں, بچے کے لیے بیٹھتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, لیکن یہ آدمی ایسا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. کسی کو دعوت دینا ہے, کوئی اللہ کا پیغام ہے, کوئی اللہ کا مشن ہے, اسے لے کر آئے ہیں تو راستے میں ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد نکل جاتے ہیں, وقت نہیں ہے ملنے کے لیے. اللہ اکبر. اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اس زمانے میں اپنے گھر والوں کو شکار کر کے کھلاتے تھے, وہ ان کا وہی طریقہ تھا, کمانے کا یہی ذریعہ تھا. تو گھر میں آتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں آیا ہے. تو ان کی بیوی کہتے ہیں کہ ہاں ایک بڑے ہی ہسمکھ اور روشن چہرے والے ایک بزرگ آدمی آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا ہماری حالت کیسی ہے, تو میں نے فاقہ کا ذکر کیا, فقر و فاقہ کا ذکر کیا. وہ بڑے آدمی نے کہا آپ آئیں تو کہیں کہ گھر کی چوکٹ کو بدل دیں. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بزرگ آدمی میرے والد ہیں اور انہوں نے حکم دیا کہ آپ کو طلاق دے دیں, تم چلو اپنے گھر کی طرف. تو اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی. اس کے چند سال کے بعد دوسری زیارت کا ذکر کرتے ہیں کہ پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. پھر اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہے. گھر میں پوچھتے ہیں کہ گھر کی حالت کیسی ہے. تو اس بات جو عورت تھی اس نے کہا کہ ہم بڑے اچھے حالت میں ہیں, ہم جو بھی حالت میں الحمدللہ بڑے چین و سکون سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہارے شوہر آئیں تو کہیں کہ گھر کے چوکٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیں, بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد نے یہ حکم دیا کہ تم اچھی عورت ہو اور تمہیں باقی رکھوں, تمہیں طلاق نہ دوں. تو اسے معلوم ہوا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو جملے بولیں. بس لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کیسی بھی حالت ہے, کیا حالت, ہاں جواب ہے وہ وہی بربادی, وہی فقر و فاقہ, وہی پریشانی ہے نا لوگوں کی. نہیں, آدمی کو اچھا بولنا چاہیے. آدمی کو جو بھی اسے مل رہا ہے اسے راضی ہونا چاہیے. ہمیشہ نیگیٹو باتیں, ہمیشہ فقر و فاقہ کی باتیں, ہمیشہ تکلیف کی باتیں نہ ہو. زبان آدمی کی اچھی ہو تو کرتوت اچھے ہوتے ہیں, زبان خراب ہو تو کرتوتیں خراب ہو جاتی ہیں, حالات خراب ہو جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ حالت جو بھی ہو اللہ کے اس تقدیر سے راضی برا ہو جائیں, راضی رضا رہیں. تو یہی اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر تاکید کی گئی. اور تیسری زیارت ہوئی. جب تیسری زیارت ہوئی تو بہت ہی بڑا کام ہوا. اب یہ تیسری زیارت تھی کہ چوتھی زیارت, اب یہاں آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے. اب یہ جو تیسری زیارت ہے یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں ہم چوتھی زیارت اور اس کے بعد کی دوسرے واقعات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اب تیسری زیارت یہ ہے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. اب اس بار ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو باقاعدہ اسماعیل سے ملنا چاہتے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یا بنیہ, اے میرے لخت جگر, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. پہلے تو چھوڑ کر چلے گئے فلسطین, یہاں پر ہماری دیکھ بھال کے لیے کوئی ہے نہیں. اب جب آپ آئے تو ملاقاتیں نہیں کی, اور جب آپ نے ملاقات کی تو میری ذبح کی بات کر رہے ہیں. یہ دنیا والوں کی سوچ ہوتی ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام نے دیکھیے کیا جواب دیا. کہا یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا وہ آپ کر گزریے, اور میں صبر کرنے والوں میں سے رہوں گا. یعنی میں کٹنے کے لیے تیار ہوں, میں کٹنے کے لیے تیار ہوں. تصور کریے عزیز ساتھیو, ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے کاٹنا چاہتا ہوں, اور بیٹا کہتا ہے کہ آپ کاٹیں. اللہ اکبر. کہنے والا نبی اور کرنے والا نبی. اور اسماعیل علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں, ان کی خواب جھوٹی نہیں ہوتی,
یہ اللہ کا حکم ہو جائے تو کسی بھی حالت میں کریں گے ہی کریں گے، میں مانوں یا نہ مانوں، یہ اللہ کا حکم پورا کر کر جائیں گے. یہ اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر رسول ہیں، جانتے ہیں، اور ان کی اولاد اور ان کی تربیت تھی، تو اس لیے اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے آپ کو، اپنے سر کو قلم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سیدھی سیدھی بات. اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو سمجھائے، بیٹا بھی تیار ہو گیا. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے بات چیت کر لی کہ کیسے ذبح کیا جائے گا، کہاں ذبح کریں گے، کیسے اللہ کے حکم کی فرمانی ہوگی، سب باتیں ہو گئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے چت لٹا دیا. چت مطلب سر نیچے گردن اوپر. وہ اس لیے کہ کہیں بچے کا چہرہ دیکھ کر ابراہیم کے اندر نرمی نہ پیدا ہو جائے، تو بچے کو چت لٹایا اور اپنے ہاتھ میں خنجر لی، چھری لی، اور سیدھے چلانے کے لیے تیار ہو گئے. جب چلا رہے تھے تو اللہ نے ندا لگائی، کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو پورا کر دکھایا. یہ تو آزمائش تھی، ہم آپ کو آزمانا چاہتے تھے، آپ آزمائش میں پورے اتر گئے. آزمائش کب؟ مناظرے ہوئے، قوموں کو دعوتیں دی گئی، ہر چیز پر عمل ہوا، بڑی بزرگی میں بچہ ملا، اور بچہ جب نوجوان ہو گیا اسے ذبح، یعنی پوری زندگی آزمائش. مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آدمی اس مرحلے کو نہیں پہنچتا وہ کہے کہ میں اللہ کے یہاں پوری آزمائش کو پاس کر چکا ہوں، میں اللہ کے یہاں سب سے قریب بن چکا ہوں. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، آزمائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی بزرگی، اتنی بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ انہیں آزما رہا ہے. آزمائش یہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتے رہتا ہے، انہیں چیک کرتے رہتا ہے کہ ان کا ایمان کا کیا سٹیٹس ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ نے آپ کو آزمایا اور آپ آزمائش میں بھرپور اتر گئے، تو آپ کریں کیا؟ ہم آپ کو ایک زبردست بکرا دیتے ہیں، دمبا دیتے ہیں، آپ اس دمبے کو ذبح کریں. تو وہاں پر ایک دمبا لایا گیا جو بڑا ہی زبردست تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بجائے اس دمبے کو ذبح کیا. اور اسماعیل علیہ السلام وہ بھی پورے مکمل آزمائش میں اتراتے ہیں، اپنے ثبات قدمی کا ثبوت دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب دونوں باپ بیٹے اس بچڑے کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں شکریہ بجا لاتے ہیں. یہ جو ذبح کرنا تھا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے اس کے بعد یہ قربانی دینا اللہ کے لیے اللہ نے شریعت کا حصہ بنا لیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چاہے بنی اسرائیل کی، چاہے کسی بھی قسم کے نبی ہو، ان کے ہاں ذبح کرنا، ان کے ہاں اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا اللہ نے شریعت کا حصہ بنا لیا. اور آج بھی ہماری شریعت میں اللہ کے لیے خون بہانا یہ بہت بڑی عبادت شمار کی جاتی ہے. آدمی حج کے لیے جاتا ہے وہاں پر بھی ذبح کرتا ہے، جو لوگ حج کے لیے نہیں جاتے، جو لوگ بستیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے خون بہاتے ہیں. تو اللہ کے لیے خون بہانا یہ بہترین عبادت میں سے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بلا شبہ میری نماز اور میرا قربانی کرنا، نماز کو اللہ نے قربانی سے جوڑ دیا. فصلی ربک وانحر، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھیے اور ذبح کیجیے. تو اللہ نے اللہ کے راہ میں خون بہانا اسے نماز میں شامل کر لیا، عبادتوں میں شامل کر لیا. لیکن بعض وقت ہے ہمارے معاشرے میں بعض بیوقوف قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیوں جانور کو غیر ضروری ذبح کریں، اس کے برابر پیسہ آپ غریبوں میں صدقہ کر دیں. جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت، اتنے سارے جانور، اتنے سارے مسلمان جو ہے انہیں ذبح کرتے ہیں، خون خون کا منظر نظر آتا ہے، ایسے کرنے کی کیا ضرورت، اس کے بجائے پیسے دے دیں. اس جاہل کو کوئی سمجھائیں یہاں پر پیسوں کی بات نہیں ہے. یہاں پر آدمی جب ذبح کرتا ہے تو وہ اس جان کو اللہ کے لیے پیش کر رہا ہے. یہ تصور، یہ کانسیپٹ یہاں پر ہے. یہاں پر غریبوں کی مدد فقط نہیں، ہاں گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے الگ بات ہے، لیکن یہاں پر ایک جان کو نکال کر اللہ کے ہاں قربانی دینے کا جذبہ میرے اندر موجود ہے، اس کا ثبوت آدمی دیتا ہے. ان جاہلوں کو کون سمجھائے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے جاہلوں سے. یاد رکھ لیں یہ دین ہے، اس میں کھلواڑ ممکن نہیں، اس میں تبدیلی ممکن نہیں. آج یہ کہیں گے کل یہ کہیں گے بھئی آپ نماز 5 وقت کیوں پڑھیں، غیر ضروری مسجدوں کو کیوں بنے، ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دو، آپ نماز پڑھتے ہو گھر میں نماز پڑھ لو، ہے نا. دین کے اندر تبدیلی کے امکان نہیں ہے. ایسے جاہلوں کی باتوں سے دین کے اندر تبدیلی اور اس کے اندر چینجز کے امکانات نہیں ہیں. تو یہ تیسری زیارت تھی جو تاریخی زیارت تھی. اب آپ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دیکھیں گے کہ چوتھی زیارت کیسی ہوئی
اور اس کے بعد یہ جو عیسائی کہتے ہیں جنہیں ذبح کیا گیا تھا یا پھر ذبح کرنے کے لیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ وہ اسحاق تھے. آج بھی عیسائی یہود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسحاق تھے جنہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے گئے. وہ کیا دلائل ہیں جو ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ اسماعیلی تھے. انشاءاللہ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم رکھتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کی مجلس غالباً ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آخری مجلس ہوگی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ایک اعلان سماعت فرما لیں. پہلے تو انشاءاللہ عید کا موقع ہے انشاءاللہ، تو ہاں یہاں پر شیڈ قربانی جو جوائنٹ قربانی ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے مرکز میں، جس کی جو ہے رقم 4000 متعین ہوئی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں حصہ لیں اور جو بھی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں. اور اس میں جو بھی فائدہ آتا ہے وہ ہم مرکز کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ پورے کا پورا جس میں فائدہ آتا ہے تو مرکز کی ترقی میں ہم ان پیسوں کو لگاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ آپ ان میں حصہ لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز جو جمعرات کے دن ہوگی وہ صبح 6:30 بجے، یہ جو بغل میں منڈی اسکول ہے جہاں ہم عام طور پر عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر بیگم صاحب اسٹریٹ کے اندر وہاں پر انشاءاللہ عید کی نماز کا انتظام ہے صبح 6:30 بجے. انشاءاللہ آپ اپنے ساتھ اہل و عیال کو لائیں، بچوں کو لائیں اور ثواب حاصل کریں.